میں مشکور ہوں اہل محلہ کا اور ان تمام بہنوں بھائیوں کا بھی جو دور سے یہاں پر تشریف لائے ہیں. میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے خوبصورت پرستش کے لیے. جب میں لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا، جیسا کہ بھائی سنی نے بتایا کہ 4 ماہ پہلے بھی میں گجرانوالہ میں آیا تھا عزیز کالونی میں، تو جب میں نے وہاں پر ان لوگوں کی ورشپ سنی تو دلی طور پر مجھے خوشی ملی. مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ ورشپ کچھ فرق ہے. اور یہ کوائر بڑی اچھی ہے. بھائی ہارون خدا سے محبت کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے جو پرستش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اگر وہ خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے تو میری نظر میں اس کے لیے کوئی بڑی وقت نہیں ہے. وہ گا رہا ہے، صرف گانے والے دنیا میں ڈھیر ہیں، بڑے دنیا میں پڑے ہوئے گانے والے، پر سٹار بڑے تھوڑے. تو اگر کسی شخص کو یہ استحقاق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں آئے اور خدا کے حضور گائے اور لوگوں کے لیے ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دے کہ لوگ خدا کی حضوری کا تجربہ کریں، اس سے بڑا اور کیا عزت کا مقام ہو سکتا سر. تو اگر کسی کو خدا نے یہ آنر دیا ہے اور وہ اس آنر کی قدر نہ کرے، میں سمجھتا ہوں اس شخص کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. میں کن لفظوں سے اسے پکاروں؟ میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، آواز اچھی ہے، پیٹی دے اوتے ہاتھ پلہ بھی بڑا چنگا ہے، لیکن انہوں دا خدا نال تعلق کوئی، ان کے گانے سے کوئی برکت نہیں ملتی. سو شکر گزار ہیں، اچھی ورشپ آپ نے کی، آپ دور و نزدیک سے یہاں پر آئے. طبلے والے بھائی جو میرے بڑے بھائی ہیں، بڑا خوبصورت انہوں نے ردم لگایا جس کے ساتھ ہم نے آسانی سے تالی بجا لی. یہ بڑی بات ہے کہ کوئی ردم ایسا لگائے کہ تالی رام نال بج جائے. ان سب باتوں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. ساؤنڈ سسٹم کے لیے، الیکٹریسٹی کے لیے، جس بھائی نے تمبو لگائے ہیں، جس نے دریاں بچھائی ہیں، جس نے صفائی کا کام کیا ہے، آپ نے اپنے گھروں میں تیاری کی ہے، آپ یہاں پر آئے ہیں. تمام خادم جو میرے سے سینئر ہیں، میرے سے بزرگ ہیں، جو میرے سے کم عمر کے ہیں، میں بڑی عزت کے ساتھ، بڑے آنر کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ ان خادموں کے لیے جو اس علاقے کے ہیں، دور سے ہیں، ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، کیونکہ یہ ایک خوبصورت بات ہے کہ ہم خدا کے خادموں کی عزت کریں. خدا کے خادم دو چند عزت کے لائق سمجھے گئے. اور میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے پاسٹر ریاض بوئس کے لیے، ان کی اس محبت کے لیے کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پر آ کر خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں. یہاں پر ایک لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، خدا کے عظیم خادم. میں تم کسے پاسوں عظیم لاگ رہے ہیں یہ ایک کلچر ہے، مجھے معاف کریں، آپ سب میرے بھائی ہیں. میں ایک اردو کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ خادم کے ساتھ عظیم کا لفظ فٹ نہیں ہوتا. خادم کے ساتھ لفظ استعمال ہونا چاہیے خاکسار، تابع دار، وفادار. ہیں جی، یہ ورڈ جچتے ہیں خادم کے ساتھ. یہ خدا کے بڑے حلیم خادم ہیں، یہ خدا کے بڑے خاکسار خادم. خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب تم سب کچھ کر چکو تو آخر میں کہنا کہ ہم نے کمے نو کر ایتھے تے کیتا بھی کسی نے کچھ نہیں. اجے عظمت دا میڈل انہوں نے پہلے ہی اسی دے رہے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو، لیکن میں اپنے آپ کو اس کا حقدار نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں میں بہت چھوٹا آدمی. کیونکہ آپ کسی بھی انسان کو جتنا قریب سے دیکھیں گے آپ کو وہ اچھا نہیں لگے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ چیزاں دی اصلیت انور نیڑے ہو کے جانی، دوروں وانگ شتوتاں لگیاں مینوں ہریاں مرچاں. دور سے ہری مرچیں لگی ہوں تو لگتا ہے شتوت لگے ہوئے، لیکن جب آپ پاس جاتے ہیں تو تسی کہندے ہیں تے ہریاں مرچاں. اسی طرح وہ لوگ جن کو آپ بہت بلندی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں وہ بڑے پست ہوتے ہیں. لیکن اپنے یسوع کی خصوصیت آپ کو بتاتا چلیں، آپ اس کو جتنا قریب سے دیکھیں گے آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، وہ آپ کو اتنا ہی زیادہ خوبصورت لگے گا. آمین. میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 3 آیات ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد اگر خداوند نے رہنمائی کی تو ہم اس کو آگے بھی لے کر چلیں گے. آپ کو جلدی تو نہیں؟ کسی نے جلدی تو نہیں؟ گاڈ بلیس یو. خداوند کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے. آمین. یہ آیت آپ کے پیچھے بھی لکھی ہوئی ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کوئی حادثہ نہیں. ایسا نہیں کہ خداوند یسوع مسیح اچانک ہی انہوں نے تجسم لیا، وہ مجسم ہوئے اور وہ زمین پر آ گئے. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ایک لمبی تیاری کی گئی. اس کے لیے ایک لمبی تیاری کی گئی.
بہت سے نبیوں نے خداوند یسوع مسیح کی زمین پر آمد کے تعلق سے پہلے ہی ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے نبوتیں کر رکھی۔ گنتی کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 17 آیت میں بلعام نے، جس کو بلک نے بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے بلایا تھا، آیا وہ لعنت کرنے کے لیے تھا، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو برکت دینے لگا، اور اس برکت میں اس نے کہا یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ آمین۔ باغ عدن ہی سے یہ کام شروع ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، خدا کی نافرمانی کی، تو خدا نے اسی وقت اپنے پلان کو شو کر دیا، ظاہر کر دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل میں متواتر نبی آتے رہے اور وہ خدا کے کلام کی بابت تعلیم دیتے رہے، لوگوں کو ان کے گناہوں سے متعارف کرواتے رہے، آگہی دیتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے بھی بتاتے رہے۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد حادثاتی نہیں ہے سر۔ جب وقت پورا ہو گیا، تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جب وقت پورا ہو گیا، یہ کیسا وقت ہے جو پورا ہو گیا ہے؟ اگر آپ اس بات کو جانیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ جس وقت میں خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، اس وقت دنیا کے اندر ایک بڑی سٹرونگ حکومت تھی رومیوں کی، اور رومی لوگ جو تھے وہ بڑے مضبوط سمجھے جاتے تھے، اور دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر یہ زبان بولی جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کرائسٹ جب پیدا ہوا تو ایک ہی حکومت تھی، ویزا کوئی نہیں تھا۔ کرائسٹ نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس وقت ویزے کی لمٹ نہیں تھی، کیونکہ حکومت ہی ایک تھی۔ جب پاکستان اور انڈیا اکٹھا تھا تو کسی دوسرے شہر میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب یہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو پھر ویزے کی ضرورت پڑ گئی۔ اگر ہم بھارت جانا چاہتے ہیں، انڈیا جانا چاہتے ہیں، ہمیں ویزا چاہیے۔ اگر انڈیا والے پاکستان آنا چاہتے ہیں تو انہیں ویزا چاہیے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوئی، خداوند یسوع مسیح نے نجات کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا اور یہ ڈکلیئر کیا کہ میں نجات دہندہ ہوں، تو اس وقت لوگوں کو ویزے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابتدائی کلیسیا اتنی جلدی خدا کا کلام پھیلانے میں کامیاب اس لیے ہوئی کیونکہ خدا نے پہلے ہی سے وقت مقرر کر رکھا تھا کہ اس وقت میں تجسم لوں گا۔ لکھا ہے یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کے پہلے باب میں کلام مجسم ہوا، آمین، اور وہ فضل اور سچائی سے مامور ہو کر آدمیوں کے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، آمین۔ سو خداوند یسوع مسیح نے جب انجیل کو ڈکلیئر کیا، خوشخبری کو ڈکلیئر کیا، تو حالات بڑے سازگار تھے۔ گو یہ بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، یہ حکومت بڑی ظالم حکومت تھی، اور یہ بادشاہ اپنی بادشاہی سے بڑی محبت کرتا تھا، رعایا سے محبت نہیں کرتا تھا، اپنی بادشاہی سے محبت کرتا تھا کہ کوئی مجھ سے میری بادشاہت چھین نہ لے۔ اس لیے اس نے اپنے بڑے عزیزوں کو قتل کروا دیا تھا۔ پرانے زمانے میں جب بادشاہت ہوتی تھی، سب سے پہلے جب کوئی بادشاہ بنتا تھا وہ اپنے بھائیوں کو مارتا تھا، کیونکہ اسے پتا ہوتا تھا کہ میرے بعد انہوں نے ہی بادشاہت کو سنبھالنا ہے، تو میں بھی چوکنڈا ہی کاٹ دیں۔ سارے اپنے عزیز رشتہ داروں کو وہ پہلے مارتا تھا، آ کے کسی کو زہر دے دیتا تھا، کسی کو تلوار سے مروا دیتا تھا، کسی کا منہ دبا کے اس کو مار دیتا تھا، کسی کو جنگ میں مروا دیتا تھا تاکہ میں اکیلا رہ جاؤں، اور جب تک میں زندہ رہوں میں حکومت کرتا رہوں۔ اور لکھا ہے کہ جس زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا خداوند، تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ پہلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ خدا وقت پر کام کرتا ہے۔ خدا کب کام کرتا ہے جی؟ وقت پر۔ آپ کی زندگی میں بھی خدا وقت پر کام کرے گا۔ میرا یہ ماننا ہے نجات پانے کا بھی ایک وقت ہے، کیونکہ وائز یہی کہتا ہے اس زمین پر ہر کام کا ایک وقت ہے۔ ایک وقت پیدا ہونے کا، ایک وقت مر جانے کا ہے، ایک وقت درخت لگانے کا ہے، ایک وقت اس کو کاٹنے کا ہے، ایک وقت عمارت بنانے کا ہے، اور ایک وقت میں جب وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے اس کو گرانے کا بھی ایک وقت ہے، جب اس کو ڈیمولش کیا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہے، آپ کی نجات کا بھی ایک وقت ہے، اور بائبل مقدس کہتی کہ نجات کا وقت آج کا ہے، آمین۔ آج خداوند آپ کو یہ موقع دے گا کہ اگر آپ خداوند میں نہیں ہیں تو آپ خداوند کے پاس آ جائیں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا وقت پر کام کرتا ہے، نہ وہ وقت سے پہلے آتا ہے نہ وہ وقت سے لیٹ آتا ہے۔ ردم کی لینگویج میں اگر میں کہوں تو خدا کبھی بے تالا نہیں ہوندا، خدا ہمیشہ سامتے آندا، آمین۔ خدا وقت پر آتا ہے اور وقت پر کام کرتا ہے۔ آپ اس چیز کے لیے شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ خداوند میں جانتا ہوں تو نے میرے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں تو مجھے سر بلند کرے گا۔ تو نے میرے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے جب تو میرے سینگ کو فخر سے بلند کرے گا، جب تو میرے دشمنوں کو پسپا کر دے گا،
جب تو شریر کے جبڑے پر مارے گا اور تو میری خدمت کو اوپر لے کر آئے گا. آمین. ایک وقت ہے سر, ایک وقت میں آپ کو سائیکل پہ پادری صاحب کو بٹھا کے لے کے جانا پڑتا ہے, بیگ اٹھانا پڑتا ہے, خدمت کرنی پڑتی. میں نے خدمت میں 22 سال گزارے ہیں, میری خدمت کا 23واں سال ہے. میں اپنے پادری صاحب کے ساتھ بیگ اٹھاتا تھا, لیکن ایک وقت آپ لوگ مجھے بلا رہے ہیں. اگر میں وہ وقت نہ کٹے آتا تھا آج مجھے کوئی نہ بلاندا. وقت ہے, خدا وقت لیتا ہے اور سکھاتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو سکیں اور مؤثر خدمت کریں خدا کی. پہلی بات ہم نے سیکھی, خدا وقت پر کام کرتا ہے. دوسری بات, خدا مجوسیوں سے ہم کلام ہوا. کیسے ہم کلام ہوا؟ خدا نے ان کو ایک ستارہ دکھایا, ایک ستارہ دکھایا. کیا خدا صرف ستارہ ہی دکھاتا ہے؟ کیا خدا کے پاس اپنی بات کو سمجھانے اور بتانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا ستارہ دکھاتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں؟ ایسا نہیں. خدا کے پاس اپنے لوگوں سے بولنے کے لیے ہزار طریقے ہیں. آمین. خدا کسی بھی طریقے سے بول سکتا ہے. نیچر کے ذریعے سے بولتا ہے خدا. خدا حالات کے ذریعے سب سے زیادہ بولتا ہے. آپ کو پتا, آموس نبی کے صحیفے میں لکھا, میں نے تمہیں دانتوں کی صفائی دی, میں نے ایک قطع زمین پر بارش برسائی اور ایک قطع زمین کو میں نے خشک رکھا, تو بھی تم میری طرف نہ آئے. یہ کون سی زبان ہے؟ حالات کی زبان. حالات کی زبان. ہم اپنے حالات سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہم خداوند میں ہیں یا نہیں ہیں. ہمارے حالات چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن ہم وہ آواز سننا نہیں چاہتے. خدا خوابوں کے ذریعے سے بولتا ہے, رویا کے ذریعے سے بولتا ہے. اور کرنتھیوں کے خط کے اندر پولس رسول فرماتا ہے خدا ہمارے وسیلے سے التماس کرتا ہے. میں اب جو آپ سے بات کر رہا ہوں, خدا میرے وسیلے سے آپ سے ہم کلام ہے. پریز دی لارڈ. آمین. تو خدا کے بولنے کے تو بے شمار طریقے ہیں. ہو سکتا ہے خدا آپ سے بولا ہو لیکن آپ نے خدا کی بات نہ مانی. توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے آسمان سے تازگی کے دن آئے. خدا آپ سے بولا ہوگا. آپ کلیسیا میں جاتے ہیں, ہر اتوار کلام سنایا جاتا ہے, خادم آپ کے گھر میں بھی آتے ہیں, کلام سناتے ہیں. آپ کسی کنونشن میں چلے جاتے ہیں, وہاں کلام سنتے ہیں. یوٹیوب پر بھائیوں نے بتایا بہت سے خادمین کے پیغامات ہیں, آپ ان کو سنتے ہیں. کئی بار خدا کا کلام آپ کو ہٹ کرتا, آپ سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے, لیکن آپ اس آواز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے بھی ستارہ دیکھا تھا. ان کے پاس 2 راستے تھے, یا تو یہ انسنا کر دیتے, کوئی بات نہیں بھی, ستارے تو آتے رہتے, ہم اس کا پیچھا کیوں کریں. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس ستارے کا پیچھا کیا. انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا, یہ جان لیا تھا کہ یہ عام ستارہ نہیں ہے. اس ستارے کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے مفسرین نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں. کوئی کہتے ہیں جی یہ بڑے سیاروں کا ملاپ تھا, کوئی کہتے ہیں یہ ایک الگ سے ستارہ تھا جو صرف یسوع مسیح کی پیدائش پر ہی نمودار ہونا تھا. اور انہوں نے آ کے یہی بتایا ہے کہ ہم نے ایک بادشاہ کا ستارہ دیکھا ہے. یہ عام ستارہ نہیں ہے, یہ ایک بادشاہ کی پیدائش کا ستارہ ہے. میرا سوال ہے, جب خدا آپ سے ہم کلام ہوا, کیا آپ نے خدا کی بات مانی یا اس کو ریجیکٹ کر دی؟ میرے عزیزو, خدا ہم سے بولتا ہے. زبور 81 میں لکھا ہے, کاش کہ میرے لوگ میری سنتے, کاش کہ میرے لوگ میری سنتے. ہم نہیں سنتے خدا کی, ہم خدا کی نہیں سنتے. آج سے تقریباً 22.5 سال پہلے میری زندگی کے اندر ایک بڑا عجیب کام ہوا. 96 میں میری والدہ کو پہلے فالج ہوا, اس کے بعد 1998 میں ان کو برین ہیمریج ہو گئی. برین ہیمریج مطلب ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی. اور میری بہن جس کا نام صوفیہ تھا, وہ 9 ماہ کی تھی جب اس کو پولیو ہوا تھا. اس کو پولیو ہو گیا. میری والدہ کو اس کی پرورش کرنی تھی, ظاہر سی بات ہے وہ بیٹی تھی, اور میری ماں اس کو پالتی رہی. جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کا جسم مڑتا گیا, صرف اس کا فیس بچ گیا, باقی اس کا سارا جسم پولیو نے کھا لیا. اور میری ماں اس چیز کے لیے بڑا دکھ کرتی تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں ماں کے لیے بڑے دکھ کی بات ہے کہ شکل و صورت کی میری بچی کتنی خوبصورت ہے, لیکن یہ اپاہج ہو چکی, اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اور کوئی اس کو ڈر کے مارے ہاتھ نہیں لگاتا تھا. ہمارے عزیز ڈرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بھی اتنی کمزور ہے کہ اگر ہم اس کو پکڑ کے کہیں اس کے کپڑے چینج کریں, ہم تو نہیں باجی کر سکتے اس کے کپڑے چینج. آپ اس کو نہلائیں, آپ اس کے کپڑے چینج کریں, کیونکہ آپ کو ہی اسے ٹریٹ کرنا آتا ہے, ہمیں نہیں آتا. اور میری ماں کو بلڈ پریشر رہنے لگا, اور غربت کی وجہ سے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اپنی ماں کے لیے دوائی خرید سکتے. میں تو چھوٹا تھا اس وقت, کام بھی کوئی نہیں کرتا تھا, پڑھتا تھا اس وقت. تو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے میری ماں کی طبیعت خراب رہتی تھی, اور اس کی وجہ سے ان کی دماغ کی نس پھٹ گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی 1998 میں, جنوری 1998. اور میری والدہ کے انتقال کے ٹھیک
7 माह کے بعد 1998 ہی میں 10 اگست کو میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی ٹیوبرکلوسس سے, ٹی بی کی وجہ سے. اور ہم دونوں بہن بھائیوں پر ایسے تھا کہ جیسے آفتوں کا انبار آ گیا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا بنے گا کیا. ہمارے عزیز سارے پریشان تھے کہ اس بچی کو کون سنبھالے گا. میری ماں کہتی تھی کہ اگر میں مر گئی تو میری بیٹی نے 1 ہفتہ زندہ نہیں رہنا. لیکن میری ماں کے مرنے کے 11 سال تک میری بہن زندہ رہی. اور خدا نے ہر ایک بچے کا, بہن کا, بھائی کا ایسا ذہن کھولا کہ وہ اس کو سنبھالنے لگے. میری وہ بہنیں جو کزنز تھیں وہ ڈرتی تھی اس کو ہاتھ لگاتے, لیکن وہ اس کو ایسے سنبھالنے لگی جیسے کوئی بات ہی نہیں. خدا نے ان کا دماغ کھول دیا. ہماری لائف کے اندر کرائسس دیکھیں کیسے آ رہے ہیں. خدا تو بارہا ہم سے بولتا رہا تھا کہ میرے بچوں میرے پاس آ جاؤ. میں نے تو کئی بار چاہا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے, میں بھی تم کو اپنے پروں تلے جمع کر لوں, لیکن تمہارے بیٹوں نے ایسا نہ چاہا. خدا ہمیں بلاتا ہے کیونکہ وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے. خدا ہمیں بلاتا ہے کیونکہ وہ ہمیں شفا دینا چاہتا ہے. خدا ہمیں بلاتا ہے کیونکہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے چھٹکارا دینا چاہتا ہے. وہ ہمیں اس بوجھ سے آزاد کرنا چاہتا ہے جس کے اندر ہم دبے ہوئے ہیں. گناہ کی مزدوری موت ہے, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. خدا ہمیں اس لیے بلا رہا ہے کیونکہ اس سے پتا ہے کہ اگر یہ گناہ میں ہی چلتے رہے یہ مر جائیں گے, یہ ہلاک ہو جائیں گے, یہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ٹھہریں گے بلکہ یہ ابدی ہلاکت کے اندر ڈالے جائیں گے. خدا ہمیں بلا رہا ہے لیکن ہم اس کی آواز نہیں سنتے. حالات ہمارے بدتر سے بدتر ہوتے جاتے ہیں. ہم پٹھانوں کے پاس چلے جاتے ہیں سود لینے کے لیے, اپنے آپ کو فائنینشلی طور پر سٹیبل کرنے کے لیے بینکوں سے قرضے اٹھا لیتے ہیں, اپنے عزیزوں سے قرضے اٹھا لیتے ہیں اور ہر قسم کا برا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم خدا کے پاس نہیں آتے, ہم اس کی آواز کو سن کر شنوا نہیں ہوتے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں. خدا کا یہ تقاضا میرے گھرانے سے بھی تھا لیکن ہم نے خدا کی آواز کو انسنا کر دیا. اور بائبل مقدس میں استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب میں لکھا ہے تو سدا لوٹتا ہی رہے گا, تو اپنے تمام دھندوں میں ناکام رہے گا, تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لانتی ہوں گے, تو اندر آتے ہوئے بھی لانتی ہوگا, تو باہر جاتے ہوئے بھی لانتی ہوگا. سب کچھ لعنت کے انڈر ہے کیونکہ وہ شخص جو گناہ کے نیچے ہے, جو گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے, وہ لعنتی شخص ہے. اور کرائسٹ نے گناہ ہی سے رہائی دینے کے لیے تجسم لیا تھا. یہ کوئی اتنا عام میٹر نہیں ہے سر کہ آپ جمعرات کو جلیبیاں بانٹ دیں, کھیر بانٹ دیں, بدانا بانٹ دیں, چرچ میں کارپٹ دے دیں. یہ بات میں ہر جگہ پر جا کے بتاتا ہوں. گناہ سے رہائی آپ کو آپ کے ہدیے سے, نذرانے سے, دیا یکی سے نہیں ملنی. اس بے وقوفی میں مت پڑیں, اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے کر جائیں. خدا نے خود سے نجات کا ایک راستہ متعارف کروایا ہے. اگر ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو دنیا کے باقی سارے راستے کھائیاں ہیں. انسان کو اپنے سارے راستے ٹھیک نظر آتے ہیں, اس کو اپنی ساری روشیں ٹھیک لگتی ہیں, لیکن اس کے آخر میں موت کی راہیں. انسان نے نجات پانے کے لیے جتنے بھی راستے آج تک متعارف کروائے ہیں وہ سب جہنم کی طرف جاتے ہیں, وہ سب جہنم کی طرف جاتے ہیں. خدا نے خود ایک راستہ متعارف کروایا ہے. کرائسٹ نے خود کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یہ وہ راستہ ہے جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. پہاڑ پر رسولوں سے خدا نے یہی فرمایا تھا, یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی نہیں سنیں گے, اے بہت سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دیتا ہوں. انہیں ستارہ نظر آیا ہے. یہ خدا کے بولنے کا ایک طریقہ تھا. میں آپ کو طریقے کی بات بتا رہا ہوں. خدا ہر کسی سے ایک طریقے سے بات نہیں کرتا. خدا الگ الگ طریقے سے بات کرتا ہے, لیکن اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ میرا یہ بچہ, میری یہ بچی, میری یہ بیٹی, میرا یہ بیٹا گناہ سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کو پالے. یہ اس کا مقصد ہے. بلانے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں. مجھے تو ستارہ نہیں نظر آیا تھا, میں تو کچھ اور بات آپ کو بتا رہا ہوں. والدین مر گئے اور ہم بہن بھائیوں پر یہ آفت آئی کہ ہمارے عزیزوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ان بچوں کا کیا کرنا ہے. میں جس علاقے میں پڑھتا تھا وہاں میرے ماموں رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی بیٹے کو ہم رکھ لیتے ہیں. تو میرے تایا جی جو تھے وہ میری بہن کو لے گئے کیونکہ ان کی بیٹیاں تھیں. انہوں نے کہا جی یہ بیٹی کو کون سنبھالے گا, ہم اس کو سنبھالتے. ماں باپ بھی مر گئے اور بہن بھائی بھی جدا ہو. کاش کہ میرے لوگ میری سن. آپ کو پتا ہے کہ مچھلی جو ہے پانی کے اندر اتنے سکون سے کیوں رہتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ پانی میں رہنے کے لیے بنائی گئی ہے. پرندے ہوا میں اتنے پرسکون آپ کو کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہوا میں اڑنے کے لیے, اس میں رہنے کے لیے بنائے گئے. انسان کس وقت پرسکون ہوگا؟ جب وہ خدا کی حضوری میں رہے گا. میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. میں اور آپ خدا کی حمد کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں.
اگر ہم خدا کی حمد نہیں کریں گے, خدا کی ستائش نہیں کریں گے تو ہم بے چین ہو جائیں گے. آج آپ کو بے چین لوگ ملیں گے, ایسے گلی میں جا رہے کہندی پا میں تینوں سلام کیتا سی تو مینوں ویکھیا ہی نہیں. کہندا بھینے میں تے اپنی مشکل چ پھسیا پیا میں تینوں کی سلام دا جواب دینا, مینوں تے اپنا نہیں سی پتا 12 بجے نے کہ 3 بجے نے, تے میں گھڑی پا کے بھی آیا کہ نہیں پا کے آیا, مطلب پتہ ہی کوئی نہیں. اس قدر پریشر ہے حالات اور واقعات کا ہماری لائف کے اوپر کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو شوگر ہو رہی, کسی کو دل کا عارضہ لاحق ہے, کسی کے گردے کمزور ہو رہے ہیں, کسی کی آنکھیں کام نہیں کر رہی. ریزن یہ ہے کہ ہم خدا کی حضوری سے آؤٹ ہیں, ہم خدا کی حضوری سے آؤٹ ہیں. ہم نے خدا کی آواز کو نہیں سنا, ہم نے خدا کی آواز کو ریجیکٹ کیا, اور ہم نے بھی ایسا ہی کیا. ماں باپ بھی مر گئے, بہن بھائی بھی جدا ہو گئے, اور اس کے بعد اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی ٹی بی ہو چکی ہے. مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا, مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. میں اس چیز سے ناواقف تھا کہ میں بھی اب ٹیوبرکلوسس کا ایک مریض ہوں, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے پیٹ میں درد ہونی شروع ہو گئی, میرا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا, اور مجھے اس چیز کا پتہ لگ گیا کہ جو تکلیف میرے والد کو تھی وہ مجھ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے, کیونکہ میں نے اپنے والد کو بھی اسی طرح ہانپتے ہوئے دیکھا تھا. اور میرے والد صاحب کے نگلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی, وہ کسی چیز کو نگل نہیں سکتے, اور جب وہ پانی بھی پیتے تھے وہ واپس آ جاتا, اور ساتھ خون کی الٹیاں آتی تھی. اور یہی کچھ میرے ساتھ ہونا شروع ہو گیا تھا. مجھے گلے کی ٹی بی تو نہیں تھی, لیکن مجھے پھیپھڑوں کی اور آنتوں کی تھی. مجھے اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ جس طرح میرا باپ مرا ہے میں بھی ایسے ہی مروں. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری حالت بدتر سے بدتر ہونے لگی. مجھے بخار رہنے لگا, اور میرے پیٹ میں اتنی درد تھی, سانس میرا اکھڑنے لگا, اور مجھے خون کی الٹیاں آنے لگی. اور خدا میرے لیے ایسے حالات پیدا کر رہا تھا کہ میں اس کے پاس آؤں. میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ سب سے زیادہ اپنے کلام کے بعد اگر خدا کسی میڈیم کو استعمال کرتا ہے تو وہ حالات ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ سب سے بڑا میڈیم خدا کا کلام ہے, جس کے ذریعے سے خدا انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی بڑا میڈیم ہے تو وہ حالات ہیں. خدا ہمارے ارد گرد ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ وہ ہمیں ڈریگ کر کے اپنے پاس لے کر آتا ہے. ہمیں توبہ کرنی پڑتی کیونکہ وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے. وہ ہمیں ہلاکت میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا دل دکھتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی بھی ہلاک ہو. اور اس دنیا میں جتنے بھی انسان 8.25 ارب کے قریب انسان بستے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ہلاک ہو, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. 8.25 ارب لوگوں کے لیے خدا کا منصوبہ یہی ہے. جو کوئی میں سب ہی ہیں, وہ کسی بھی کماش سے تعلق رکھتا ہے, کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, کسی بھی ملک سے ہے, کسی بھی قوم سے ہے, اگر وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے, اس کو اپنا نجات دہندہ مان لے, تو وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن سکتا ہے. یہ خدا کا پلان بنی نوع انسان کے لیے, اور یہ پلان اس کا میرے لیے بھی تھا, لیکن نہ میرا گھرانہ سمجھ سکا نہ میں سمجھ سکا. اور پھر میں ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچا جب میری حالت بہت غیر ہو گئی اور میں تنگ پڑ گیا تھا اپنی اس حالت سے. میں ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے اسے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کریں. اس سے میری ہسٹری پوچھی کہ آپ کی ہسٹری کیا ہے, فیملی ہسٹری کیا ہے. میں نے کہا سر اس طرح سے میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس طرح سے میرے والد صاحب. اس نے کہا آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ کیسے تھے؟ میں نے کہا جی ان کو میں ہی سنبھالتا تھا. کوئی ماسک وغیرہ یوز کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں سر. اس نے کہا آپ کو ٹیوبرکلوسس ہے, ٹی بی ہے آپ کو, میں آپ کا ٹیسٹ کروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے. اور جب اس نے میرا ٹیسٹ کیا تو اس نے مجھے نا امید کر دی. اس نے مجھے پھیپھڑے دکھائے, اس نے کہا آپ کے پھیپھڑے ٹوٹلی طور پر ختم ہو چکے ہیں, اسی لیے تو آپ کو چکر آ رہے ہیں, سانس چڑھ رہا ہے, آپ کا اگلا سانس آتا ہی نہیں, اور خون کی الٹیاں اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ آپ کے پھیپھڑوں کے اندر اب سکت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے پھیپھڑوں کے اندر سے خون ہو کے گزرتا ہے, آکسیجن ان کو ملتی ہے اور خون صاف ہوتا ہے, دل اس کو بھیجتا ہے اور پھیپھڑے اس کو صاف کرتے ہیں. اس نے کہا یہ جو خون آ رہا ہے یہ وہیں سے آ رہا ہے, آپ زیادہ دن کے مہمان نہیں ہیں, آپ 7 سے 10 دن کے اندر مر جائیں گے, آپ کی آنتیں بھی ختم ہو چکی ہیں. اسی لیے تو جب آپ پانی پیتے ہیں آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ جگہ جگہ پر سوزش ہے اور زخم ہے, سوراخ ہیں, آپ سروائیو نہیں کر سکتے, آپ مر جائیں گے. اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کو یک لخت ختم کروں, اور میں ٹرین کے نیچے آؤں اور اپنی زندگی کو ختم کروں. اور میاں میر کالونی اور بستی سیدن شاہ ایک مشہور ایریا ہے لاہور کا, اپر مال کا, وہاں پر میں جا کر رات کو 1:30 بجے جنوری 99 میں لیٹ گیا. اور میں ایک ہارا ہوا نوجوان تھا, میں ایک ایسا نوجوان تھا جس کے اندر خوشی نام کو نہ تھی, جس کے اندر زندگی نہیں تھی. موت اس کے سامنے رقص کر رہی تھی, موت اس کے سامنے ناچ رہی تھی, اور مجھے پتا تھا کہ چند لمحوں کے بعد ٹرین آئے گی اور میرے ٹکڑے ہو جائیں گے. میں مرنے کے لیے گیا تھا, لیکن وہ آواز جو مختلف طریقوں سے مجھ سے ہم کلام ہوتی رہی ساری زندگی, اس رات بھی اس نے مجھے نہیں چھوڑا.
उस रात भी उससे मुझसे कलाम किया। उस रात उसने मुझसे कहा कि बेटा अगर तू अपनी जिंदगी खुदावंद को दे, वो पाकरू था, पाकरू तैयार करता लोगों को, तौबा के लिए कायल करता है। जब मैं यहां पर कलाम सुना रहा हूं, खुदा का कलाम यहां सुनाया जा रहा है, खुदावंद के वो काम यहां पर बताए जा रहे हैं, तो खुदा का पाकरू आपके दिलों को अंदर से पकड़ रहा है और बहुत से लोगों को वो तैयार करेगा आज शाम इस बात के लिए कि वो अपनी जिंदगी खुदावंद को दें। आमीन। क्योंकि खुदा का पाकरू ये काम करता है, ये उसका काम है कायल करना। कलाम सुनाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उस कलाम को लोगों तक पहुंचाना पाकरू की ड्यूटी। ये जिम्मा खुदा ने खुद लिया है। कलाम सुनाया जा सकता है सर, मैं कलाम सुना सकता हूं, लेकिन मैं लोगों के दिलों तक उसको नहीं पहुंचा सकता। ये काम खुदा के पाकरू का है और वो यहां पर है। हालेलुया। और वो ये काम कर रहा है। और उस आवाज ने मुझसे कहा कि तू तौबा कर, तुझे बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं, तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं, तुझे खुदा के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं, बल्कि ये वक्त है कि तू अपनी जिंदगी खुदा को दे। दैट इज योर मोमेंट। इससे फायदा उठा, इससे फायदा उठा, इस लम्हे को अपना लम्हा बना ले। खुदा कलाम करता है, लेकिन जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो लम्हा बदल जाता है, कुछ और ही हो जाता है। आमीन। साउल के ताल्लुक से लिखा है कि जब खुदा का रूस पर नाजिल हुआ तो सैमुअल ने से कहा तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। जब खुदा के साथ तेरा कनेक्शन होगा ना, तू बदल जाएगा, तू और ही हो जाएगा, तेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। हम बड़ी कोशिश करते हैं, अब मैं दुआ करूंगी, हुण मैं कलाम पढ़ना करना, बहुत हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन जब हम अपना हाथ खुदावंद को दे देते हैं, वो हमें ट्रांसफॉर्म कर देता है, वो हमें बदल देता है। और उस रात जब मेरे अंदर बोलने की सकत नहीं थी, जनवरी की ठंड के अंदर धुंध में एक टीबी ज़दा नौजवान जिसने खाने पीने की सारी चीजें छोड़ चुका हो, खून की उल्टियां उसको आ रही हों और वो मरने के लिए आया, वो कितना नाउमीद होगा, उसकी क्या हालत होगी। मैं तो बोल ही नहीं सकता था, लेकिन मेरे अंदर से वो आवाज उठने लगी। उस आवाज ने मुझे कायल किया। उसने कहा नौजवान वक्त है, जल्दी कर, अपनी जिंदगी खुदा को दे। और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे उस रात, और मैंने आंसुओं के साथ अपनी जिंदगी खुदावंद को दी। मैंने कहा खुदावंद अगर तू वाकई जिंदा है, जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर ये वाकई ट्रू है, तो फिर आज तू मुझे भी बचा, आज तू मुझे भी बचा। जनवरी 99। और उस रात जब मैं आंसुओं के साथ ये दुआ कर रहा था, मैंने अपनी बैक साइड पर रोशनी का एक बहुत बड़ा सर्कल देखा, और उस रोशनी के सर्कल के अंदर मैंने खुदावंद यीशु मसीह को बजाते खुद देखा, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि नौजवान मेरे बेटे, तूने पहली बार मुझे दिल से पुकारा है, मैं तेरा यीशु हूं, उठ के खड़ा हो जा, मैंने तुझे शिफा दी है और मैंने तुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया। आमीन। अगले दिन मैं डॉक्टर साहब को पहुंच गया, जिसने मुझे कहा था 7 दिन या 10 दिन। मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे चेक करें। डॉक्टर ने कहा खैर है, एडी छेती दवाई असर नहीं करती बेटा। मैं कहा जी मेरे को इन्ना टाइम है नहीं, तुसी खुद क्या 7 दिन या 10 दिन, मुझे दोबारा चेक करें। वो थोड़ा मुझसे तंग पड़ा, लेकिन उसने सोचा कि इसके माँ बाप मर चुके हैं और ये बेचारा यतीम बच्चा है। उसने अपने असिस्टेंट से कहा ए ओही मुंडा यार जिदे माँ प्यो मर गए, जब मेरे माँ बाप मर जाएंगे तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। ये ज़बूर नवीस का। उसको ये पता नहीं था कि इसको अपने अब्दी बाप की समझ आ चुकी, ये अब यतीम नहीं है। मैं ही आपको बताना चाहता हूं, मसीही कभी यतीम नहीं होते। हमारे यहाँ पे जब माँ बाप मर जाते हैं ना, तो बेचारियां ताइयां चाचियां मासियां हाय अगों तुसी समझ ही गए समझदार तुसी बैठे क्यों सर जी, तुसी समझदार बैठे हो। ऐसी ऐसी लंबी कहानी सुना, टाणा टुट गईयां, बूटा डिग गया, जड़ा सड़ गईयां, घोंसला टूट गया। और गीत गाने वाले भी ऐसे ही आते हैं। क्यों जी भाजी मैं सही कह रही, वो इंज इंज दे लफ्ज बोलते ने, इंज इंज दे गीत गाते ने, रो रो के बीबियां दा बुरा हाल हो। और वहां पे कोई बंदा उनको ये बताए कि मसीही यतीम नहीं होते, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये ऐलान किया कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मैं वो बंदा खड़ा हूं जो चैलेंज करता हूं कि मसीही यतीम नहीं होते, क्योंकि ये मेरी हड बीती है। मैं अपने बाप की जिंदगी में बहुत दफा भूखा रहा हूं, अपने माँ बाप की जिंदगी मैंने बड़ी भूख देखी है, हुण रोटी मेरे मगर लगी है। आमीन। पादरी साहब तुसी रोटी खा के जानी, खादी भी होए तो कहते हैं भाई साहब साग बनाया ताड़ी बाजी ने, देसी घ्यो वाला जे खा दे। क्यों? क्योंकि खुदावंद अब मेरे साथ है। आमीन। और उस रात जब मैं तौबा की, मैं वहां पहुंचा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा यार एक्सरा कर, और एक्सरा करवाया। और जब एक्सरा डेवलप करके वो लड़का बाहर लेकर आया तो उसने डॉक्टर को दिया, ने कहा डॉक्टर साहब एक्सरा। उसने जल्दी से उसको अपनी स्क्रीन पे लगा के जब लाइट जलाई तो उसके अंदर 2 ब्रांड न्यू फेफड़े।
آمین. اور وہ مجھے دیکھنے لگا اور کہنا یار ایسا ایکسرا نہیں ہے, یہ اس کا ایکسرا نہیں ہے. اس نے کہا سر آج کوئی ایکسرا ہوا ہی نہیں, یہ پہلا ہی لڑکا ہے, پہلا ہی پیشنٹ ہے, اور ہم نے تو سارے رات کو ایکسرے بند کر دیے تھے, یہ ابھی ہم نے لیا ہے, اس کو ڈیولپ کر کے میں آپ کے پاس لایا. انہوں نے کہا جی لیٹو تسی. میں کہا جی خیر ہے. کہنا ہوں تہاڈا الٹرا ساؤنڈ بھی کرنا ہے. میں کہا اچھا. اس سے مجھے لٹایا, جیل لگایا, الٹرا ساؤنڈ کیا, اور الٹرا ساؤنڈ کے اندر میری آنتیں بھی بالکل فٹ تھیں. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. میں یہ اینڈ پہ سناتا ہوں, لیکن خدا کی ترتیب یہ تھی کہ میں آج پہلے اپنی گواہی سناؤں. اسی لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا کہ تانوں چھیتی تے نہیں, چھیتی تے نہیں, اجے بھی پوچھ رہے ہیں. میرے عزیزو, یہ ستارہ جو انہوں نے دیکھا ہے, یہ خدا نے ان کو کال کیا ہے کہ اس نجات دہندے کو آ کے مل لو. مجھ سے اور آپ سے بھی جب خدا کلام کرتا ہے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع سے مل لیں, اس کے خون سے دھل جائیں اور ابدی زندگی کے وارث بن جائیں. اور ڈاکٹر حیران پریشان ہوا. اس نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ میں نے اسے بتایا. میں نے کہا جی کل رات میری خداوند یسوع مسیح سے ملاقات ہوئی. وہ ہمارا ایک مسلم بھائی تھا. اس نے کہا یسوع مسیح معجزے کرتے ہیں, مجھے پتا ہے. آمین. ہر ایک گھٹنا میرے یسوع کے آگے جھکے گا اور اس بات کا اقرار کرے گا کہ وہ خداوند. آمین. میرے عزیزو, خداوند آپ سے محبت کرتا ہے. ان مجوسیوں سے بھی محبت کرتا تھا. کوئی مفسر انہیں جادوگر لکھتا ہے, کوئی کہتا ہے یہ رمال والے تھے جو رمل سے عمل کرتے ہیں, کوئی ان کے بارے میں کچھ کہتا ہے. یہ کوئی بھی تھے. کوئی انہیں بادشاہ کہہ رہا ہے, یہ بادشاہ نہیں تھے. بہت سے کہتے ہیں یہ بادشاہ تھے ہی نہیں. مجھے بھی لگتا ہے کہ بادشاہ نہیں تھے. ہم نے اس پہ گیت بھی لکھا ہوا ہے, ہم 3 بادشاہ مشرق, گاتے بھی ہیں. وہ کرسمس پہ بچے ٹیبلو کرتے ہیں اس پہ. چلیں بادشاہ مان لیتے ہیں. یہ عام آدمی تھے, یہ جو بھی تھے, لیکن یہ نجات کو نہیں جانتے تھے. نجات کا پتہ انہیں اسی وقت چلا جب وہ ستارہ انہوں نے دیکھا. انہیں سمجھ آئی کہ یہ ستارہ کچھ اور ہے اور اس بادشاہ سے ہم نے ملنا ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ صرف یہودیوں کا بادشاہ تھا؟ جی یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آمین. یہ صرف یہودیوں کا بادشاہ نہیں ہے. اس دنیا کے اندر جتنے بادشاہ ہیں یہ ان کے اوپر بادشاہ ہے. یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آمین. اور یہ بادشاہوں کا بادشاہ مجھے ملا. اس نے مجھ جیسے مردے کو اٹھایا, انہیں کو اٹھ بھائی. اور وہ ڈاکٹر مجھے دیکھنے لگا. اس نے کہا کمال ہو گئی بھی تیری زندگی, جا موجاں کر, زندگی گزار, خوش ہو. میں ہکلا کے بولتا تھا, ہکلا کے بولتا تھا, اتنا زیادہ ہکلا کے بولتا تھا کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی اورل سبق سنایا نہیں تھا. میں صرف لکھتا تھا. سارے ٹیچر کہتے تھے بیٹا آپ لکھیں, آپ نہ بولیں, کیونکہ تہاڈے لیے تے پوری کلاس ہی تھوڑی ہے. تسی تے اٹک جانا تے بس اٹک ہی جانا. اینی دوروں بندہ اٹک تو ہو کے آ جاتا ہے. جنی دیر میں ایک لفظ منہ کڈنا, اتنی اٹک تھی. تو ایک نوجوان مجھے کہنے لگا مریدکے میں عبادت ہے, ہم نے وہاں پہ چلنا ہے. میں نے کہا چلو جی. جب وہاں پہ پہنچے تو اس نوجوان نے کہا کہ پادری صاحب اس نوجوان کو یسوع مسیح ملا اور آپ اس سے گواہی سنیں اور آپ اس کی گواہی سنا دیں. انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی, اس کی گواہی میں کیوں سناؤں, یہ خود سنائے. انہوں نے کہا جی سنا نہیں سکتا کیونکہ ایدی زبان بڑی اٹک دی. وہ تقریباً 85 سے 90 سال کی ایج کے خادم تھے. انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا جس یسوع نے تمہیں نئے پھیپھڑے دیے, جس یسوع نے تمہیں نئی آنتیں دی, کیا وہ یسوع تمہیں نئی زبان نہیں دے سکتا؟ ہاللیلویا. میں کہا جی دے سکتا ہے. کہنا پتر پھر شرمانا کہتا اسٹیج تے چڑھ جو. آمین. 22.5 سال پہلے میں سٹیج پہ چڑھا تھا. شکر ہے خدا دا کہ ہجے بھی انہیں میں سٹیج تے ہی رکھا ہے وہ دی مہربانی. میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اسی لیے میں اپنے آپ کو عظیم نہیں کہتا, اور میں منع بھی کرتا ہوں لوگوں کو جو مجھے عظیم کہتے ہیں. عظیم میرا خداوند ہے جو مجھے اس مقام پر لایا. میں تو مر چکا ہوتا اب تک, لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں مروں, بلکہ وہ چاہتا تھا کہ میں بہت سے مرنے والوں کو, گرے ہوئے لوگوں کو حوصلہ دوں اور انہیں جا کے بتاؤں کہ اگر تم خداوند کے پاس آ جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے بھی جلالی کام کر سکتے. آمین. میری پڑھائی رک چکی تھی, میں انڈر میٹرک تھا. میں ایک جگہ پہ آفس بوائے لگ گیا, فوٹو کاپی کرا کے لانی, چائے بنانی, برتن دھونے, پلیٹیں دھونی, آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا لا کے دینا. آفس بوائے یہی کام کرتا ہے, بل جمع کرا لیا, چیک کیش کرا لیا, جھاڑو دے لیا, جھاڑ پوچھ کر لیا, یہی کام میں کرتا تھا. لیکن مجھے پڑھنے کا بھی شوق تھا. تو میرے باس نے مجھے ایک دن دیکھا اور اس سے مجھے اندر بلایا. اس نے کہا بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ آپ سارا اخبار پڑھ جاتے ہیں, کالم بھی پڑھ جاتے ہیں, سب کچھ سرخیاں, سب کچھ چاٹ چوٹ جاتے ہیں, اتنا شوق ہے. میں کہا جی شوق تے بڑا پر وسائل نہیں. انہوں نے کہا وسائل دی کیڑی گل ہے, جاؤ میٹرک کی کتابیں لے کر آؤ.
اور تیاری شروع کرو. اچھا میں نے تیاری شروع کی, میٹرک کے پیپر دیے, پاس ہو گیا. کہتا یار آپ تو واقعی سنجیدہ ہو, ہوں کی کرنا؟ میں کہا جی ایف اے کرنا. ایف اے کتابیں لے کے آیا, پیپر دیے, پاس ہو گیا. بی اے دیا کتاباں لے کے آیا, بی اے دے پیپر دیتے, پاس ہو گیا. ایم اے اردو دیا کتاباں لے کے آیا, ایم اے اردو دی تیاری کی, پیپر دیتے, پاس ہو گیا. آمین. فرق کیا تھا؟ فرق صرف یہ تھا کہ یسوع میرے ساتھ تھا. جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے. آمین. جس جگہ پر آپ کے پاؤں کا تلوا ٹکے گا اور اگر خداوند آپ کے ساتھ ہوگا. میں اکثر ایک کہانی سناتا ہوں کہ ایک پل کے اوپر سے ہاتھی اور چیونٹی وہ دونوں جا رہے تھے اور پل ہل رہا تھا, دھم دھم دھم. تو چیونٹی کہنے لگی ہاتھی نو, اسی پل ہلا دیتا ہے. سمجھ آئی؟ یہ جتنے عظیم خادم ہیں نا سب چیونٹی نے. پل ہلدا ہے ہاتھی دی وجہ تو. چونٹی کی کیا اوقات ہے؟ وہ ہاتھی کو کہہ رہی کہ اسی. اس نے ہمیں خود اپنا شراکت دار بنایا ہے, اس نے خود ہمیں اپنا ہم میراث بنایا ہے. یہ اس کی محبت ہے, یہ اس کی شفقت ہے, یہ اس کا رحم ہے, یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ جو 1.5 سال کا ہے, آپ دیکھتے ہیں وہ گرتا ہے, لڑکھڑاتا ہے, لیکن اگر باپ اس کا ہاتھ پکڑ دے پھر وہ دور تک چلا جاتا ہے اپنے باپ کے ساتھ. اسی طرح اس نے میری انگلی پکڑی ہوئی ہے, انہیں مینوں حوصلہ دیتا ہے, میں تمہیں ابد تک نہ چھوڑوں گا, میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. کمی اگر آئے گی تو میری طرف سے آئے گی, اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں خداوند تو نہ مینوں چھڈی. میں کہنا بیٹا انہیں تے کلام چ وعدہ فرماتا ہے کہ میں تینوں نہیں چھڈاں گا. تو اپنے بارے چ دعا کر کہ خداوند میرا نہ کتے پیر سلپ ہو جائے, میں نہ کتے تیرے تو دور ہو جاؤں. صحیح دعا کریں, غلط دعا نہ کریں. خداوند نے تو پہلے سے ہی کہہ دیا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. بھاگتے تو ہم ہیں. اور ایم اے اردو کرنے کے بعد میں نے بی ٹی ایچ بھی وہیں سے کیا, میں نے ایم ڈی بھی وہیں سے کیا. اور جب میں نے وہاں سے جاب چھوڑی تھی تو اس وقت میں ڈاکٹریٹ کی لیے تھیسس لکھ رہا تھا. آپ حیران ہوئے ہیں باتیں سن کے, ایک ایسا بچہ جس کے ماں باپ مر چکے ہوں. ریزن کیا ہے؟ اس رات جب مجھے موقع ملا وہ میرے لیے لاسٹ چانس تھا. آج اس رات بہت سے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, جوان بھی میں دیکھ رہا ہوں, بچیاں بھی دیکھ رہا ہوں, بچے بھی دیکھ رہا ہوں, اپنے ہم عمر بہنیں بھی دیکھ رہا ہوں, اپنے سے کم عمر کی بہنیں بھی دیکھ رہا ہوں. ہر عمر کے طبقے کے لوگ یہاں پر ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ لاسٹ کال ہو, یہ لاسٹ کال ہو, اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. ایک وقت میں نوح نے جب کشتی بنائی نا تو بوڑیاں آوازاں ماریاں انہیں, خالہ, ماسی, پھپھی, ماسڑ جی, سب نو بلایا, وہ اپنی موج مستی چ لگے. کسی نے اس کی بات نہ سن. میں سوچتا ہوں کہ جانور نوح کی بات سن کے آگے بندے نہیں آئے. ہاتھی کو پکڑنا آسان ہے سر, مگر مچھ اپنی فیمیل دے نال آ رہا, ہاتھی اپنی فیمیل نال آ رہا, سارے جانور چلے آ رہے ہیں, آپ ہی کشتی چ فٹ ہوئی جا رہے ہیں, تے بندہ کوئی نہیں آ رہا, بندہ کوئی نہیں آ رہا. اور پھر ایک بڑی حیران کن چیز ہے, لکھا ہے خدا نے کشتی کو باہر سے بند کر دیا. خدا نے کیا کیا جی؟ کشتی کو باہر سے بند کر دیا تاکہ نوح دا اگر دل پسیچے بھی نہ تو کنڈی کھول نہ سکے, کیونکہ نوح نے کنڈی لائی نہیں سی. اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اس کے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا. کسی کی مجال نہیں ہے یہ. اس لیے اگر آپ کو آج یہ اپرچونٹی مل رہی ہے اس کو مس نہ کریں. دنیا کی سب سے بڑی دولت یسوع ہے, اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. آمین. اگر وہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں. ہاللویا, جے ہاللویا, پریز دی لارڈ. ان مجوسیوں نے سفر کیا اور یہ سفر آسان سفر نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے چلنا شروع کیا, عزیز کلونی تو نکلے تھے سیدھے ہی سلیم کلونی جا گئے. نہیں, یہ ریگستانی سفر تھا, مشکل ترین سفر تھا. اور یہ 3 لوگ نہیں تھے, یہ زیادہ تھے, کیونکہ اتنا خطرناک سفر 3 لوگ کر ہی نہیں سکتے تھے. اونٹوں پہ اس وقت جو سفر ہوتا تھا قافلے کی صورت میں ہوتا تھا اور زیادہ لوگ آتے تھے. شاید یہ 3 لوگ انہیں ہیڈ کر رہے تھے, لیکن ان کے ساتھ نوکر چاکر تھے, ان کے ساتھ کافی لوگ تھے. کیونکہ سونا مور اور لبان جب انہوں نے پیش کیا تو لوگ سمجھتے کہ یہ 3 ہی تھے. یہ 3 نہیں تھے, یہ زیادہ لوگ تھے. اور ان کا سفر لمبا اس وقت ہو گیا کہ جب صبح ہوتی تھی تو ستارہ غائب ہو جاتا تھا. ایسا ہی ہوتا, دن میں تو نہیں ستارے نظر آتے, دن میں انہیں اپنا سفر روکنا پڑتا تھا. جب رات ہوتی تھی پھر ستارہ انہیں گائیڈ کرتا تھا, پھر چلتے تھے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جب خدا آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے تو یہ راستہ آسان نہیں ہے, یہ سکڑا راستہ ہے, یہ بڑا مشکل راستہ ہے. شیطان آپ کے کانوں میں آئے گا, آپ کا رشتہ دار ہو, تو چنگی بھلی ویچنا سا, تو کہڑے پاسے لگ گئے, تیرے کو کدی کدار اسی بھی آ کے لے جانے سے, تو ساڈا بھی حکا پانی بند کرا ہے, تو ویچنی چھڑ دیتی ہے. وہ پراوا کی ہو گیا تین. ایک بس کے اندر 3 جیب کترے چڑھ گئے تھے,
3 जेब कतरे चढ़ गए थे। टाइम है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? मैं खुला टाइम लैके आया। मैं लगे लाहौर जाना इथों, और जाना भी लोकल। मेरे को अज गड्डी कोई नहीं, मैं लोकल जाना है टोटे च। लेकिन मैं कलाम पूरे ध्यान नाल सुनाना चाहना। तुसी सुनना चाहते जो बात है खुदा मेरे दिल में, क्या आप इससे ईमान की ताजगी पा रहे हैं? आपको खुशी मिल रही? हालेलुया। एक बस के अंदर 3 जेब कतरे चढ़ गए, और वो बड़े मशाक थे, अपने काम के बड़े माहिर थे। उनको जेबें काटनी आती थी, किसी को पता भी नहीं चलने देते कि जेब कटी गई। उन्होंने बस में चढ़ के तबाही फैला दी। एक उधर वड़ गया, उधर वड़ गया, उधर वड़ गया, शुरू हो गया, सॉरी भाजी जेब साहब, सॉरी भाजी जेब साहब। लोगों ने पता नहीं जेबां कटी आ रहे हैं। उनका एक उस्ताद था, वो बड़े माहिर था, जिसने उन 2 लड़कों को सिखाया। तो वहां पर एक नौजवान लड़का बाइबल मुकद्दस लेके बस में आ गया। उन्हें यूहन्ना दी इंजील 3 बाब ते 16वीं आयत कढ़ी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। उसने उसके ऊपर प्रीच करना शुरू कर दिया। लड़के के आंसू निकल आए, क्योंकि वो मसीह को जानता था, वो मसीह की मोहब्बत से लबरेज था। वो इस चीज से डर नहीं रहा था कि मुझे कोई मारेगा, मुझे कोई धक्के देगा। वो कहता था मैं कलाम सुनाऊं। और जब उसने कलाम सुनाया तो जेड़ा उन्होंने उस्ताद सी ना, वो कलाम के घेरे च आ गए। हुण जेबां कटनियां भुल गया, सुनता रहा। और जब उनका स्टॉप आया जहां पे उन्होंने रुकना था, जहां पे वो उतर जाते थे, उतर गए तो दोनों चेले बड़े खुश, चंपा मार कहंदे उस्ताद जी अज ते असीं बस वेली कर दी। कहंदा और तुहाडा ते सानू पता तुसीं ते हुंजा ही फेरता होना, तुसीं ते पर्स इकट्ठे कर लेना। उन्हें कहा मैं अज कमलियो एक भी पर्स नहीं जे मारिया। उन्हें कहा मैं अज आप ही मारिया, मैं अपनी जिंदगी यीशु नूं दे दी। हालेलुया। आपको लोग कहेंगे कि भाई तूने ये क्या फैसला किया, इससे तो तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, फीस कहां से देगा, किराया कहां से देगा, ये खर्चा कैसे पूरा होगा, वो खर्चा कैसे पूरा होगा। आप उनसे कहें भाई जिसने मुझे बुलाया है वो मेरे खर्चे भी पूरे कर लेगा। हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके खत्ते होते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। मैंने एक दिन अपने बच्चे को, जब वो छोटा था 4 साल का था, तो मैंने उसको उठाया हुआ, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा इस चिड़िया को अगर आप भी ऐसे करके दबाओगे ना तो मर जाएगी, लेकिन खुदा इसको भी खिलाता है। ये जब सुबह अपने घोंसले से उड़ती है ना, तो इस ईमान से उड़ती है कि मैनू खुदा रोटी देगा। और वो जब आती है अपने बच्चों के मुंह के अंदर डालती है, जिनके पर भी नहीं, जिन्होंने बोट कहने, बोटां दे मुंह च जो पांदी है ना, तो उत्थे खुदा दी कुदरत नजर आती है। खुदा ने परिंदों से हमें चीज सिखाई है कि अगर मैं परिंदों को खिला सकता हूं जो तुमसे कई गुना कम ताकत रखते हैं, तुमसे कई गुना कम अकल रखते हैं, तो मैं कम इत्कादो तुमको क्यों ना खिलाऊं। आमीन। सो अगर आपने ये फैसला कर लिया है आज के आप खुदावंद के साथ चलेंगे, मैं आपको पेशगी बताना चाहता हूं, ये सफर बड़ा मुश्किल है। मैं आपको कोई सुनहरी बाग दिखाने के लिए यहां नहीं आया कि जी तुसी यीशु दे पीछे आ जाओ तो बस फिर मौजा ही मौजा। हर एक मुश्किल में खुदावंद आपके साथ होगा, ये गारंटी मेरी है, क्योंकि ये गारंटी मुझे खुदा के कलाम ने दी। मुश्किलें आप पर आएंगी लेकिन आप पसपा नहीं होंगे, क्योंकि आपका खुदावंद आपके साथ है। यायर जब अपनी बेटी के लिए दुआ करवाने के लिए आया था तो यीशु उसके साथ चल पड़े। कोई एक बंदा भागा भागा आया, उसने कहा अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बच्ची मर गई। यीशु उसके साथ है लेकिन उसको बुरी खबर सुनने को मिली है। आपके साथ भी खुदावंद है, आपका बिजनेस भी गिर सकता है, आपकी नौकरी छूट सकती है, आपके बच्चे को कोई मोहलक बीमारी लग सकती है, लेकिन खातिर जमा रखें यीशु आपके साथ। आमीन। और यीशु ने उससे कहा डर मत, परेशान मत हो, कर लेने मसला सेट। और जब खुदावंद वहां पर गए, खुदावंद ने वो लोगों को देखा रो रहे, वही औरतां जिन्हां दा मैं जिक्र किया, वैन पार रो रही। यीशु ने कहा भी चुप कर दो सारे, बच्ची मरी नहीं है, सुती हुई है कमले हो। सारे कहने लगे हैं ए बंदा आके लैदे ही विच गल कर रहे। लेकिन जब खुदावंद अंदर गए, तलीता कुम, छोटी भेड़ उठ, आमीन, उसको उठा खड़ा की, बड़ी बात है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको उठा दिया, और रसूलों ने भी ऐसा ही किया। जो उसके साथ चलते हैं खुदावंद उनको अपनी कुदरत देता है। ये आए और इन्होंने फैसला किया कि ये सजदा करेंगे। ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन नहीं पहुंचे थे, ये बाद में पहुंचे, ये बाद में आए। जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है? ये सेम डेट में नहीं आए, इन्होंने पहले से सितारा देखा था और ये चल रहे थे। ये पहुंचते पहुंचते लेट हो गए। चरवाहे उस वक्त आए थे, क्योंकि चरवाहे नजदीक थे, वो तो पहुंच गए थे, ये बाद में आए हैं। लेकिन ये थोड़े मिसगाइड हो गए थे, किसी और ही पासे टोर गए थे, बादशाह को पहुंच गए। और ये बादशाह कौन था? ये जालिम और जाबर बादशाह था। मैंने आपको बताया इसको अपनी बादशाही से बड़ी मोहब्बत थी, और ये चाहता नहीं था कि कोई शख्स इसकी जगह पे आके बादशाह बने। जब इन मजूसियों ने आके उससे कहा कि वो कहां है बादशाह जो पैदा हुआ, हमने उसका सितारा देखा। ये गैर अक़वाम के लोग थे और ये बुत परस्त लोग थे, रोमी जो थे। इन्हें इस चीज का पता था कि भाई अगर ये लोग इतनी दूर से सितारा देख कर आए हैं तो ये कोई आम सितारा नहीं था। उसने लोगों को बुलाया और उसने कहा कि तुम देखो कि क्या किसी ऐसे बादशाह के पैदा होने की कोई पेशन गोई है? उन्होंने कहा हाँ जी है, यही इलाका जिसका ये बता रहे।
میں آپ کو ایک حیرت ناک بات بتاؤں، یہ جو بتا رہے تھے کہ یہی علاقہ ہے، یہی سب کچھ ہے، انہیں یہ پتا تھا کہ بادشاہ یہاں پہ پیدا ہونا ہے، لیکن وہ بادشاہ کو سجدہ کرنے نہیں گئے۔ آپ کو بڑے بڑے لوگ ملیں گے انہوں نے زبانی آیتاں یاد کی تھی، بڑا بڑا کلام یاد ہے، پھوڑیاں تے بہ کے ایسے ایسے بھید کھول دین، ایسی ایسیاں گلاں کر دین۔ وہ کہندا چاچا تینوں اینا کلام آندا سی سانوں تے پتہ ہی نہیں، ایک ہور سگریٹ پھڑ تے ہور کلام سن۔ چاچا لمما سوٹا کھچدا پھر او یسایا دے صفے چلا جاتا، دور دی گل ہے نا، لمما کش کھچدا۔ نالج، ان کے پاس بھی نالج ہے لیکن یہ یسوع کو سجدہ کرنے، نالج سے بات نہیں بننی۔ آپ کے پاس بائبل کا کتنا نالج ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ اگر یسوع کو جانتے ہیں تو آپ میرے لیے خوشی کا باعث ہیں، لیکن اگر آپ یسوع کو نہیں جانتے تو میرے لیے بڑی فکر کی بات ہے۔ کیا بندے نے اینا کلام آندا ہے پھر بھی نہیں اکھاں بند، سجدہ کرنے نہیں آئے۔ صرف ہیرودس بادشاہ کو یہ بتا دیا کہ جی یہ جو بتا رہے ہیں یہ صحیح بتا رہے ہیں، بادشاہ نے یہیں پیدا ہونا تھا۔ اور پھر انہوں نے ستارے کو فالو کرنا شروع کیا، اور جب انہوں نے ستارے کو فالو کیا تو لکھا ہے اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں آ کر اسے سجدہ کروں۔ یہ ہیرودس بادشاہ کہہ رہا ہے تسی وہ بچے دا نام دسو میں نے آپ کو بتایا یہ جو پیدا ہوا یہ بادشاہوں کا بادشاہ جس نے تجسم لیا۔ کرائسٹ کے لیے پیدا ہونا صحیح لفظ نہیں ہے، اس کے لیے مجسم ہونا یا تجسم ایک بیسٹ ورڈ ہے۔ پیدا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی شروع ہو، ہے بچہ پیدا ہوا جی 1 دسمبر میں، یہ اس کا شروع ہے۔ کرائسٹ کا تو شروع ہے ہی کوئی نہیں، اس کے لیے پیدا کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، تجسم، مجسم ہونا۔ مسیح مجسم ہوا ہے، اس نے تجسم لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس بچے کے تعلق سے مجھے بھی آ کر بتانا، میں بھی اسے جا کر سجدہ کروں گا۔ وہ سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے مروانا چاہتا تھا۔ ایک بادشاہ بادشاہوں کے بادشاہ کو مارنے کا پلان بنا، بڑے لوگوں نے یہ پلان بنایا لیکن کوئی بھی اپنے پلان سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یسوع کو کوئی نہیں مار سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یسوع نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے اپنی جان لینے کا بھی اختیار ہے، اور کوئی مجھ سے یہ چھینتا نہیں ہے میرے سے، بلکہ میں اپنی ذات مرضی سے کر رہا ہوں۔ کرائسٹ نے اپنی ذات مرضی سے اپنی جان دی۔ اور لکھا ہے 9ویں آیت میں وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مس گائیڈ کیوں ہوئے، یہ سوال ہے۔ ستارہ انہیں راستہ دکھانا کیوں بند ہو گیا؟ صبح بھی تھی، بھائی نے اچھی بات کی، لیکن اس میں ایک اور چیز ہے جو اسپرچل پوائنٹ ہے۔ اسپرچل پوائنٹ یہ ہے کہ شاید انہوں نے اس ستارے سے اپنا دھیان ہٹا لیا تھا۔ کئی بار ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، کلام بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، خدا کی ستائش بھی کر رہے ہوتے ہیں، کلیسیا کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں، خادموں کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں، تعلیم بھی پا رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ہمیں کچھ ہوتا ہے اور ہم خدا کے گھر میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر خدا بھی اپنی رہنمائی دینا چھوڑ دیتے۔ ایلی کاہن کے تعلق سے آپ کو پتا ہے کیا ہوا تھا؟ ایلی کاہن خدا کے بڑا نزدیک تھا، لیکن ایک وقت میں اس کی اور اس کے بچوں کی وفاداری ویسی نہیں رہی، کیونکہ اس کو اپنے بچوں کی ساری رپورٹ کا پتا تھا کہ میرے بچے کیا کچھ کر رہے ہیں ہیکل کے اندر، کس قدر بڑے گناہ وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس قدر زیادہ اس چیز کو ترویج دی ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے اندر قربانی گزرانا ایک نفرت انگیز چیز بن گئی، کیونکہ ایک بندہ قربانی لے کے آ رہا ہے، سپوز یہ بکے آپ لے کے آئے، رستے چو ایک بندہ آندا ہے کنڈا لے کے سارے پھول کھچ کے لے جائے، تہاڈے ہاتھ چ کی رہ گیا ہے جی خالی شاپر، تانوں کتنا غصہ چڑھے گا اس بندے تے، یار میں نہیں دونوں بنوا کے لے آیا، اودے چ پھول لوائے نے، اے تے پتیاں لوائیاں، سارا سیٹ کرایا، اے بندے نے کوئی منٹ چ لپیٹا مار کے خراب کر۔ ایک بندہ قربانی لے کے آ رہا ہے اور ایلی کاہن کے بچے سہ شاخہ بنایا ہوا تھا، لڑکے بیچتے تھے کباب کے لیے گوشت لے کے آؤ، اور قربانی خدا کے مذبے پر پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں سے چھین لیتے تھے گوشت۔ لوگوں نے کہا چھڈو یار قربانی کی کرنی ہے، اوتھے ایلی دے منڈے بیٹھے، ٹھگ نے، چور نے، لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کو پتا تھا میرے بچے گناہ کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو روک نہیں رہا تھا۔ سیموئیل نبی کتاب میں لکھا اب تو میری ویسی عزت نہیں کرتا جیسے تو میری پہلے عزت کرتا، تو اپنے بچوں کی زیادہ عزت کرتا۔ جب ہم اپنے اس مقصد کو، اس خدمت کو فالو کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو خدا بھی ہم سے بات کرنا چھوڑ دیتے۔ ایک وقت میں یہ بڑے جوش کے ساتھ چلے تھے لیکن راستے میں مارکیٹیں آئیں، چیزیں آئیں، نے کہا شالاں نہ لے لئیے، لے کے جاواں گے اوتھے کہ اون دیاں شالاں سی لے آئے ہیں، خرید و فروخت میں پڑ گئے۔ کئی بار اسی طرح ہم بھی خرید و فروخت میں، آپ کو پتا ہے کرسمس کے دنوں میں لوگ عبادت ہی نہیں کرتے، کوئی مونگ پھلی خرید رہا، کوئی ملوک لے رہا، کوئی سویٹر لب رہا، کوئی موزے لب رہا، کوئی دستانے لب رہا، کوئی پجامے لب رہا، ریڑیاں دے اوتے کھجل ہو رہے ہیں۔ وہ خدا دے زور چکو، مسیح دی عبادت کرو۔ کرسمس میں چرچوں کے اندر حاضری کم ہو جاتی ہے، اور بھائی صاحب وہ گیسٹ آنے تھے، اچھا یہ جڑا گیسٹ آیا ایدا کی کرو گے؟ غبارے، پتہ نہیں کیا کچھ، کیک کٹی آ رہے نے، تھلے کپی رکھی ہوئی، پادری صاحب دعا کر رہے نے، کہندا یار پادری جائے تو پھر ڈی جے دی پارٹی شروع کریے۔ ایسی ایسی بھی باتیں ہم نے دیکھی ہیں، اسی جب نکل کے گئے ہیں تو پیچھے دڑ 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 دم ہو گئی، چلو
مطلب وہ تنگ پے ہسن کے یار پادری نکلے تو اسی اپنا ڈی جے پروگرام شروع. ہم نے سیلیبریشن بنا دیا اس کو، غبارے پھلا لو، کیک کاٹ لو، ڈانس پارٹیاں، پادری بھی نچن ڈے نے سارے. اچھی بات ہے خوشی منائے، لیکن دعا کنے کرنی ہے اے بھی تو سمجھاؤ. آپ دیکھیں کرسمس کی جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ سب ہلڑ کی نظر ہو جائیں گی. اس میں کوئی بیٹھتا ہی نہیں، کوئی خدا کی تکریم ہی نہیں کرتا، کوئی عزت ہی نہیں کرتا. پیو موبائل پھاڑ کے فرشتے دی اپنے بیٹے دی تصویر بنا رہا، مطلب اس میں خدا کی طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. ماں پہ اپنے بچیاں نو ویکھ رہے نے، سنڈے اسکول ٹیچر بچیاں نو دیکھ رہی ہے کہ صحیح پرفارمنس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. عورتیں ایک دوسرے کپڑے ویکھ رہی ہیں، تو عبادت کون کر رہے ہیں؟ ساری باتیں میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ 98% باتیں آپ کو ایسی ملیں گی. کرسمس گالا، فیملی ایڈونچر، ون ڈش پارٹی، آ جاؤ بھائی چلو جی کرسمس پارٹی ہو رہی، ہلا مچے آیا، دھواں نکل رہے، اگ نکل رہی، لائٹاں پہ رہی ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ جب انہوں نے بادشاہ کی بات سن لی، انہیں اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں. اس کا بہیویئر کوئی نرم بہیویئر نہیں تھا، حالانکہ وہ بڑی نرمی سے بات کر رہا ہے، لیکن وہ بندہ ہی کرخت تھا. انہوں نے سمجھ آ گئی کہ کسی غلط بندے دے ٹائے اسی چڑھ گئے ہیں. آگے دیکھیں، وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا. یہ ستارہ دوبارہ نے گائیڈ کرنا شروع ہو سکتا ہے انہیں احساس ہوا ہو کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے سیدھا وہاں پہنچنا تھا، ہم کدھر آ گئے. کئی بار ہم بھی اپنے ٹارگٹ کو بڑا لیٹ کر لیتے ہیں، سیدھے راستے سے نہیں آتے، ادھر ادھر سے ہو کے آتے ہیں، ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. ایک شخص کہنے لگا تو چل کر میری بیٹی پر ہاتھ رکھ، اور ایک نے کہا تو یہیں سے کہہ دے. اس نے اپنا معجزہ آسان کر لیا، ایک نے مشکل کرتا. بھائی صاحب تسی ساڈے گھر آؤ گے پوری ٹیم لے کے تے ساڈی بچی نے ٹھیک ہونا ہے. معجزہ مشکل کر لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں 7 منگل چرچ آنا جے ننگے پیری. بھائی تو ہونا ہی کیا ہے، خدا نے ہونے ٹھیک کر دے. 7 منگل ضرور ہڈیاں کسانی آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہم کیا بیوقوفی کا کام ہے ہمارے. ہم کم عقلی سے چلتے ہیں خدا کے ذمہ. خدا نے موسیٰ سے کہا جا کے اس سے پوچھ کے جو مینڈکوں کی یہ جو وبا تم پہ آئی ہے یہ کب واپس جائے. تو فرعون کہنے لگا کل. یہ کیسا تھا بھائی ہونے ساڈے مگروں لا ڈڈو گنا گنا کر کے جان کھا گئے. کہتا کل، مطلب وہ ایک رات خود بھی اور اپنی پوری رعایا کو بھی مینڈکوں کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا. ہم اپنے معجزے کو خود ہی ڈیلے کر دیتے. اور لکھا ہے جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. وہ اس ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا. کرسمس جو ہے سر یہ ورشپ کا سیزن ہے، سجدوں کا سیزن ہے، گھٹنے ٹیک کر دعائیں کرنے کا سیزن ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے یسو کو دینے کا سیزن ہے. میں خالی پیسیاں دے نہیں گل کر رہا، پادری انوسار کنورٹ کر کے پیسیاں چ لین دین. ایک مجھے بھائی نے معاف کیجیے گا، ایک بھائی نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی میری مسز کو خواب آتے تھے وہ پادری صاحب کے ٹائر چڑھ گئی. انہوں نے کہا جی انکل جی میں نے دیکھا کہ میں ہوٹل کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں اور ایک ویٹر میرے سے بڑی سختی سے بات کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ مطلب ہے کہ تسی خدا دے حضور ہدیہ دو. انہوں نے کہا اچھا. دوسرا خواب اس نے کہا میں نے انکل جی دیکھا کہ میں پہاڑ پہ ہوں، بڑے بادلوں نے مجھے گھیر رکھا ہے. کہندا دا مطلب ہے کہ تسی کو وڈا ہدیہ دو، کیونکہ وڈے بدل نے وڈی بلیسنگ ہے تے وڈا ہی تسی ایت کی ڈالر سٹو. وہ امریکہ میں رہتی تھی. انہوں نے کہا جی لٹ کے کھا گیا جی سانوں. میں کہ وہ ہے ہی نوسر باز سی تے انہیں تو لٹنا ہی سی. ہم بھی لٹیروں کے پاس جا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، 2 ہاتھ اپنی دولت لٹاتے ہیں. صحیح بندہ سانوں چنگا لگتا ہی نہیں، کیونکہ انہیں توبہ دا دسنا ہوندا. توبہ والا بندہ کنوں چنگا لگدا جیڑا کہندا کہ جی میں اج دعا کراں گا باجی بس کل تہاڈے بندھن ٹوٹ جان گے. میں ایک شیش ناگ دیکھیا تہاڈے گھر، بی بی نوں کہندا باجی نوں، کہندا باجی تہاڈے گھر ایک سپ ہے اور میں سپ دیکھیا. انج کر کے گیا بیڈ تھلے. کہندی ہیں وہ کہندی بھی ساڈے گھر تے کنے ہی پادری آندے نے کسے نوں سپ نہیں نظر آیا، اینوں ہی نظر آیا. اے صحیح پادری اینوں نظر بھی آندا، دوجے انے نے. اے پادری اکھاں لایا اینوں سپ بھی نظر آندا. اور بس پھر وہ کہندا میں سایہ بھی دیکھیا انج پوڑیاں تے اوتے چڑھدا ہے. اور اودے بعد کی ہوندا ڈر لگن لگ پیندا بچیاں نوں. رات نوں فون کر رہے نے جی سایہ نظر آیا، بچی سو نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ وہم ڈال گیا. اسی وہم کی بیس پہ تو اس نے کمانا ہے. اب ہم کلام پڑھتے نہیں، دعا کرتے نہیں، ورشپ ہم نہیں کرتے، خدا کے زور ہم نہیں جھکتے. ہم نے اپنا تن من دھن یسو کو نہیں پادریوں کو دے دی. اپنا دل یسو دے گنڈیلن دی بجائے سارا کچھ پادری دے گنڈیل دیں. وہ اپنی جان پادری دے حوالے کر دیں. پادری صاحب بس تسی ہی دعا کرنی، تسی روزہ رکھنا ہے، بس تسی ہر ہفتے آ جایا کرو. وہ کدی گوبھی گوشت پکا رہی، کدی کوفتے انڈے پکا رہی. بس وہ ایسے ہی چکر چ لگی کہ اچھے اچھے کھانے پادریاں نوں میں کھواواں، انہوں نے پاویں کھادی بھی ہوئے تو میں ٹھساواں انہوں نے. اور خدا پھر مینوں بڑی برکت دے گا. خدا ایسے برکت نہیں دیتا. جن لوگوں نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی، خدا کوفتیاں دے اوتے انہاں نجات دے دے گا. اگر کوفتے جلیبیاں
اور بدانا اور دیگیں اتنی آسان تھی نجات دینے کے لیے، تو یسوع کو صلیب پر مصلوب ہونے کی کیا ضرورت؟ بتائیں مجھے. اس کرسمس پہ خداوند کی ورشپ کیجیے. خداوند میں روزہ رکھوں گی، اس سیزن میں تیرے ساتھ وقت گزاروں. اور جب آپ اس سیزن میں، جو کہ سال کا آخری سیزن ہے دسمبر، اس میں آپ دعا کی عادت ڈال لیں گے تو نواں سال پھر تسی دعا نال ہی آغاز کرو پھر تہاڈا دل لگ جائے گا. اسی کہو گے نہیں جی میں بغیر رہنا نہیں. میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ جو یسوع کو پاس سے دیکھ لیتا ہے نا، وہ کبھی پھر پیچھے مڑ کے نہیں جاتا. خداوند نے کہا اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو تم بھی چلے جاؤ. پترس نے کہا کس کے پاس جائیں؟ ہاللیلویا. جائیے کہ دیکھو زندگی دیاں گلاں تے تیرے کو. آمین. انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تھا، اس ستارے کے پیچھے چلے تھے. آج آپ نے بھی ایک آواز سنی ہے. یہ آواز خدا کی آواز ہے، کیونکہ خدا انسانوں کو استعمال کرتا ہے جو کمزور ترین انسان ہوتے ہیں. میں کمزور ترین آدمی ہوں. خدا نے آپ سے کئی طریقہ سے بات کی ہے، پرانے عہد نامے سے، مثالوں کے ذریعے، پتہ نہیں کس کس طرح سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خداوند کے بغیر آپ کچھ نہیں. اور اگر آپ خداوند کے پاس آ جائیں تو وہی آپ کو آپ کے گناہوں سے آزاد کر سکتے ہیں. اور جس شخص کو آزادی ملتی ہے نا، جب مصر میں سے بنی اسرائیل نکلے تو ان کی بیٹیوں نے دف لیے. ہے ورشپ وہ نہیں سی جڑی دکھان لئی ہوندی ہے، بس کہندا کی ہو گیا، کہندا تے بہت مسا آیا ہے. باہر جا کے انہیں سگریٹ لائی، گولے سٹ رہے. میں دیکھا ہوا سٹ دین گولا، وہ کنی دیر بعد جا کے بڑا ہو جائے. اندر کیوں کر رہا سی؟ نعرے، وازاں، تالیاں، ڈانس، بھنگڑے. اندر ورشپ کر رہے تھے، باہر اس کا مطلب وہ اندر جو کچھ تھا وہ سب دکھاوا تھا. تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو. سو آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ایون کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو اپنے پھلوں سے پہچانیں. میں چرچ میں کچھ اور ہوں، میں باہر کچھ اور ہوں، میں اپنے گھر میں کچھ اور ہوں، میں اپنے محلے میں کچھ اور ہوں. مسیحی تو ایک ہی ہوتا ہے، جتھے بھی جانا وہ مسیحی ہوں. تو آپ بھی جہاں کہیں جائیں آپ مسیحی ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں تو آپ اپنی زندگی خداوند کو دے سکتے ہیں. آج رات اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. اور میں گزارش کروں گا بھائی ہارون سے، آپ نے آہستگی کے ساتھ ہاللویا کا کورس گانا سر، اور آپ سب دعا میں لگ جائیں. خدا سے بات کریں، خداوند سے بات کرنا شروع کریں. ہاللویا. بہت سافٹ، بہت سافٹ. پریز دی لارڈ. تھینک یو جیسس. خداوند تیری ستائش کریں. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. لشکروں کے خدا تیری تعریف، تیری ستائش، تیری تمجید کر. تجھے مبارک کہتے، تو بھلا خدا ہے. ان زندگیوں پر رحم کر، ان کے بندھنوں کو توڑ خدا، بیماریوں کو دور کر، نا امیدیوں کو دور کر، فرسٹریشن کو دور کر، لڑائی جھگڑوں کو دور کر. میاں بیوی کے درمیان جو ناچاکی ہے یسوع مسیح کے نام سے اس کرسمس کے سیزن پر جاتی رہے. وہ بچے جو اپنے والدین کے لیے دکھ کا سبب ہے، نشہ کرتے ہیں، آج رات خدا وہ اپنی زندگی تجھے دے. وہ بہن بھائی جو تجھ سے دور ہیں آج وہ فیصلہ کریں، وہ آج فیصلہ کریں کہ وہ تیرے پاس آئیں گے. Holy Spirit, touch them and bless them and heal them and use them for thy glory. We worship you, Lord. We worship you, Lord. خداوند اپنا آسمان کو سورگ سے خدا اپنی برکات کو دے. ہولی اسپرٹ موو کر میرے آسمانی باپ میرے بہنوں بھائیوں کو برکت دے، میرے بہنوں بھائیوں کو برکت دے. بگڑے کاج یسوع کے نام سے سمجھ جائے، بگڑے کاج یسوع کے نام سے سمجھ جائے. بیماریوں کے جوئے اور بندھن ٹوٹ جائیں یسوع کے نام سے. قرض کے نیچے دبے ہوئے لوگ قرضوں سے آزاد ہو جائیں. بے روزگار لوگ یسوع کے نام سے روزگار پائیں. کاروبار کرنے والے لوگوں کا کاروبار خدا اوپر آئے. جن بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا یسوع کے نام سے ان کا رشتہ ہو. جن بیٹوں کا رشتہ نہیں ہو رہا یسوع کے نام سے ان کا رشتہ ہو. بے اولاد بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے خدا اس سے اولاد چاہتے ہیں. اس کرسمس کے سیزن پر جب تو نے تجسم لیا ہے، جب تو برکت دینے کے لیے آیا ہے، کیونکہ تو اس لیے آیا تاکہ کثرت کی زندگی پائیں لوگ.
تو ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا. خدا ان بیٹیوں کو برکت دے, ان بھائیوں کو برکت دے, ان زندگیوں کو برکت دے. تیرا فضل ان کی زندگی میں جاری ہو جائے, تیری قدرت ان کی زندگی میں جاری ہو جائے, تیرا جلال ان کی زندگی میں آ ٹھہرے, تیرے چہرے کا نور تیرے لوگوں پر چمکے. یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے شفا پاؤ, برکت پاؤ, زندگی پاؤ, اپنے گناہوں سے رہائی پاؤ, یسوع کے خون سے دھل جاؤ. او ہاللویا, ہاللویا, یسوع نام, یسوع نام. پریز جیسس. دعا کیجیے, اس موقع کو مس مت کیجیے. آج شام آپ کی زندگی میں خداوند برکت کو لانا چاہتا ہے. اپنی خدمت کے لیے دعا کریں. جو خادم بھائی ہیں دعا کریں کہ خداوند میری خدمت کو بڑھا, مجھے اور تابع دار بنا تاکہ میں تیری خدمت کو لائق طور سے سر انجام دوں. خداوند اس علاقے کے اندر اور گجرانوالے سٹی کے اندر جو خادم ہیں انہیں اپنے روح سے بھر. خدا اپنے روح کی نعمتوں سے بھر, اپنے جلال سے بھر, اور خداوند پوری زور کے ساتھ مؤثر طریقے سے تیری خدمت کو سر انجام دے. ہاللویا, ہاللویا. داغر دل کا دھلا ہے, ہاللویا, جو بہا ہے داغر دل کا دھلا ہے. او ہاللویا. وہ دام زندگی کا دے وہی پریز. خداوند بھائی ریاض بوائز کے لیے, ان کی ساری خدمت کے لیے, اس عبادت کو آرگنائز کرنے کے لیے انہوں نے بڑی سٹرگل کی. ان کے سب عزیزوں نے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر ایک ٹیم ورک کیا ہے, تمام کوائر نے. خداوند ہم دل سے ان کی ساری خدمت کو تیرے سامنے لاتے ہیں. اجر تیرے پاس ہے, اپنا آسمان کھول دے آج, اور آج رات اپنے بچے کو برکت دے. ان کی ساری خدمت کو اپنے حضور قبول فرما. تیری برکت کو چاہتے ہیں خدا. اگر کوئی بہن, اگر کوئی بھائی اپنی زندگی تجھے دے رہا ہے, خداوند اس سے لے. تیرا فضل اس پر ظاہر ہوا ہے. خداوند اتنی دور سے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ انہیں توبہ کی ضرورت ہے, انہیں نجات پانے کی ضرورت ہے, اور نجات صرف اور صرف تیرے خون میں ہے, تیرے یسوع نام میں ہے. کیونکہ آدمیوں کو اس زمین پر آسمان تلے کوئی اور نام نہیں بخشا گیا, یسوع نام ہے. برکت دے خدا. یہ سارا سیزن اور ان کی زندگی کے آئندہ آنے والے سارے سال برکت کے سال, تیرے ساتھ زور میں چلنے کے سال, معموری کے سال, تیرے جلال کو دیکھنے کے سال ہوں, معجزات کو دیکھنے کے سال. اور خداوند یہ مسا روز بروز ان کی زندگی میں بڑھتا جائے, یہ مامور ہوتے جائیں, یہ مامور ہوتے جائیں, یہ مامور ہوتے جائیں. یسوع کے زندہ, قادر, ابدی اور جلالی نام کے وسیلہ سے آمین. آئیے میرے عزیزو یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں.